بہت بہت شکریہ فواد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کافی لمبے عرصے کے بعد آپ کی کل عمران خان سے ملاقات ہوئی. کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ الیکشنوں کے بعد پہلی بار ہوئی تو اور عمران خان ویسے تو میں دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ان کا جو فٹنس لیول ہے وہ 2018 کے الیکشنز والا ہے. سوچ کوئی تبدیلی نہیں آئی ان کی، وہ ویسے ہی فرم کھڑے ہیں جیسے پہلے کھڑے تھے، اور وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے جو بات کرتے رہے ہیں اسی پہ وہ قائم. فواد صاحب، کل عمران خان نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. عمران خان کو اب یہ کیوں لگتا ہے کہ حکومت اس پوائنٹ پہ ان سے مذاکرات کرے گی؟ دیکھیں، حکومت ہی کی وجہ سے تو یہ تلخیاں ہیں نا پاکستان میں. دیکھو نا، اگر آپ حکومت میں ہی نہیں ٹمپریچر نیچے لانا ہے، مذاکرات کیوں نہیں ہو پا رہے، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان انگیجمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس لیے کہ آپ نے ٹمپریچر اتنا اوپر رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر بات چیت نہیں ہو سکتی. مثلاً خان صاحب نے مجھے کل خود بتایا کہ کس طرح سے پچھلے مہینے انہیں 5 دن جو ہے وہ لائٹ آف کر دی گئی، ان کو اندھیرے میں رکھا گیا، کوئی ان کے پاس ابھی اخبار نہیں جا رہا، ٹی وی نہیں جا رہا. سو اس قسم کی جب آپ تلخ صورتحال پیدا کریں گے تو اس میں تلخیاں کم تو نہیں ہوں گی، تلخیاں تو بڑھیں گی. سو مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت کہاں لے جانا چاہتی ہے پاکستان کو، اور ہم ایز اے سوسائٹی کدھر جانا چاہتے ہیں. پالیٹکس میں تو دیکھو تلخیاں ہی نیچے لاتے ہیں اور حکومت ہی نیچے لاتی ہے، پوزیشن ادھر نہیں لانی. ہزاروں لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کے گھروں پہ آپ نے چھاپے مارے ہیں. عمر ایوب کل نکلتا ہے، آپ اس کو اٹھا جیل میں ڈال دیتے ہیں، عدالت میں وہ آتا ہے. سو جو حالات جا رہے ہیں، آپ نے تلخیاں نیچے لانا، حکومت نے لانی. اب حکومت کا موقف اس سے برعکس ہے، کیونکہ ابھی رانا ثنا ہمارے ساتھ پروگرام پہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ایک تو جو 26 نومبر کی یا 24 نومبر کی کال تھی وہ جوا کھیلا اور اس سے irreparable لاس ہوا ہے عمران خان کو. یعنی کہ عمران خان جو اس وقت ایک بارگیننگ پوزیشن میں تھے، اب وہ اس سے کئی گنا پیچھے جا چکے ہیں. دیکھیں، رانا صاحب کا مجھے احترام ہے اور وہ ان کی پولیٹیکل اسیسمنٹس کا بھی میں جو ہے وہ قدردان ہوں، لیکن رانا صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ کارڈ سارے عمران خان کے پاس ہیں. گورننس عمران خان نے نہیں کرنی، اکانومی عمران خان نے ٹھیک نہیں کرنی، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر عمران خان نے ٹھیک نہیں کرنا. یہ تمام حکومت نے کرنا ہے، اور اتنی تلخیوں میں حکومت کوئی پرفارم نہیں کر پائے گی اور نہ کر پا رہی ہے. 2 سال میں آپ نے پاکستان کا عدالتی نظام تباہ کر دیا، آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان تباہ کر دیا، آپ نے آئین تباہ کر دیا، اسپیکر آفس، چیئرمین سینٹ آفس، صرف ایک آدمی کو نیچا دکھانے کے لیے. کچھ نہیں ہوا. اب بھی عمران خان ہی کے پاس سارے کارڈز ہیں اور آپ کو ان سے گفتگو کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہوگا. ان کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کیے بغیر حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں. فاضل صاحب، یہ کیسے کارڈز ہیں عمران خان کے پاس کہ وہ اپنا اخبار نہیں لگوا سکتے، وہ ٹی وی چینل نہیں دیکھ سکتے، ان کی لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، ان کو رہائی نہیں مل رہی، باقی اسیران کو رہائی نہیں مل رہی، سپریم کورٹ جو ہے وہ انفیکٹو ہو گئی ہے، 26ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے. یہ اگر اتنے کارڈ عمران خان کے پاس ہیں تو کوئی بھی ان کا مطالبہ تو پورا نہیں ہو رہا. ہر زبردستی صحیح لیکن حکومت کے اس وقت جو مطالبات ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، وہ پوری ہو رہی ہیں نا. یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے عمران خان کے لیے، یہ کیا پاکستان کے لوگوں کی کاسٹ پہ نہیں ہوا؟ آپ نے عمران خان کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے جو ابھی آپ نے گنوایا ہے، آپ نے پاکستان کے عوام کو محکوم کر کے رکھ دیا. آپ نے اپنی عالمی حیثیت کھو دی. جہاں پہ ہم پاکستان جو تھا پیوٹل ملک تھا، جب کوئی غزہ میں اسرائیل کوئی چیز ہوتی تھی سب سے پہلے پاکستان کو کال کیا جاتا تھا. آج دنیا میں اکیلا پاکستان کھڑا ہے. پاکستان کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی جو سیاست کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نے اتنے ادارے ختم کر کے، اتنی زیادہ پولیٹیکل ٹرموئل کر کے عمران خان کی بجلی بند کرنی تھی تو بھائی پھر اب اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں کہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ تو ہے، لیکن اس سے عمران خان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میڈیا ختم کر دیا آپ نے. عمران خان کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ عمران خان کو بھی پاکستان کی طرح نقصان ہی ہو رہا ہے، لیکن اس نقصان میں پاکستان اوپر ہے یا عمران خان اوپر ہے؟ کوسچن یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کا یا جو باقی لوگ ہیں ان کا یہ زوم ہے کہ ہم نے عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کو ڈیفیٹ کرنا ہے، تو پھر تو دیکھیں میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ان کی تو رائے مختلف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پارٹ آف دا پرابلم، ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. جو ایک آپ کی رائے دیکھیں، یہ رائے نہیں ہے نا. 8 فروری کو 70% لوگوں نے عمران خان کے لیے ووٹ کر دیا. اب دیکھیں نا، مریم نواز یا رانا ثناء اللہ یا شہباز شریف، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی یہ رائے. لیکن فاضل صاحب مجھے بتائیں کہ ابھی جو کمیٹی بنائی گئی ہے مذاکرات کے لیے، حکومت پھر یہی کہی ہے کہ دیکھیں پہلے آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو ورنہ ہم دھرنا دیں گے، اب آپ کہتے ہیں مذاکرات کرو، مطالبات مانو ورنہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ شروع کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں دھمکی میں آ کے تو ہم نہیں بات چیت کریں گے کبھی. نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً آپ بتائیے کہ اگر آپ کے ہزاروں لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دیں، آپ کمیشن نہ بنائیں، آپ کہیں
کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا. آپ جو ہے وہ عمران خان کو اس حالت میں رکھ لیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کو عدالت میں پیش ہونے کے بعد اریسٹ کر لیں. اس ماحول میں جو اپوزیشن ہے وہ پروٹیسٹ کے علاوہ کیا کرے؟ آپ آپشن بتا دیں. فواد صاحب, اگر صرف ایک کمیٹی بنائی جاتی اور کہتے کہ یہ مذاکرات کریں تو یہ کر کے دیکھ لیتے, لیکن پھر یہ کہنا کہ یار اگر مطالبات نہیں مانے تو ہم یہ کریں گے, تو حکومت کا موقف یہ کہ اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے اس میں دھمکی میں آ کے تو مطالبات ہم نہیں مانیں گے. دھمکی کا معاملہ نہیں ہے. حکومت نے بھی اپنے لوگوں کو, یا جو سیاسی تھوڑا بہت جو سیاست رہ گئی ہے حکومت کی, انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل کراؤڈ ہے اس کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے. پی ٹی آئی بھی ایک این جی او نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے. اس نے بھی اپنے کراؤڈ کو کچھ دکھانا ہے, اپنے لوگوں کو کچھ بتانا ہے کہ یہ ہم صرف خالی خلی, ہم کوئی جو ہے وہ اتنا پیسمسٹ نہیں ہے, ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہماری آپشن یہ بھی ہے. سو آپ نے پالیٹکس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے, آج حکومت اپنی کمیٹی بنا دے اور اپنے مذاکرات شروع کرے. ٹمپریچر نیچے آ جائے. رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ دونوں ایشوز پہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ رہائی, کیونکہ وہ ہمارا معاملہ نہیں, وہ عدالتوں کا معاملہ ہے. کیسے معاملہ ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات آلریڈی چل رہی ہیں اس کا حصہ بنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ رولز آف دا گیم, جو سیاسی رولز ہیں اس پر بات ہو سکتی رانا ہے. ثناء اللہ تو ایکچولی چاہتے ہیں کہ کوئی کمیشن نہ بنے, کیونکہ وہ محسن نقوی صاحب کے لیے مستقبل میں کانٹے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. بٹ ایز اے فرینڈ آف, ابھی لگا دے کانٹے. میں یہی سمجھ رہا ہوں محسن نقوی صاحب جو ہیں, اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ کمیشن بنا دیں, تاکہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا, ان کا نوشی گیلانی کا شعر ہے کہ ابھی تو سبھی موسم تمہارے ہاتھ میں ہے, ابھی تمہیں نہیں معلوم احتساب ہے کیا. نہیں وہ اچھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رولز آف دا گیم, جو سیاسی رولز آف دا گیم ہے اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اس پر بیٹھیں بات کریں, ہم پہ یہ لمیٹیشنز نہ لگائیں کہ ان دو ایشوز پہ بات کریں گے اور مطالبات پورے کریں. آپ اپنے دے دیں, حکومت بنائے کمیٹی, اپنا ٹی او آر دے دے کہ جی ہم اس پہ بھی بات کریں گے, اس پہ بھی بات کر لیں. اور لیٹ سپوز ایک ہفتے بعد حکومت نہیں کہتی کہ ہم بات کریں گے, تو پھر سول ڈس اوبیڈینس کی جو موومنٹ ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے 2014 میں یہ کال دی گئی, تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے بل بھی پے کیے, گیس کا, بجلی کا, پانی کا, سب کیا, تو کیا فائدہ ہوگا؟ 2014 تو نہیں ہے, اب 2024 ہے. سوسائٹی میں ڈویژن مزید بڑھے گی. سول ڈس اوبیڈینس از آئی مین اوبیسلی, آپ 1920 میں جب گاندھی جی نے شروع کی تھی تو برٹش امپائر کو اپنے جو ہے وہ گھٹنوں پہ کر دیا تھا. سو اس کے کئی پرت ہیں, کئی اس کی جو ہیں وہ اس کے کئی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں, اور میرا نہیں خیال سوسائٹی پاکستان میں مزید ڈویژن کی متحمل بھی ہو سکتی ہے. ڈویژن تو ہے, پاکستان کو ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو مزید تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں. عمران خان کو حکومت سے نکلے ہوئے 2.5 سال ہو چکے ہیں, تقسیم بڑی واضح ہے یہاں پہ سیاسی بیسس پر, لیکن اس دن کے بعد سے ہر مہینے پاکستان میں ریمیٹنسز بڑھتی رہی ہیں. اگر تو فار دا لو آف عمران خان بات ہوتی تو اوورسیز پاکستان پیسہ نہیں بھیج رہے ہوتے, لیکن وہ بھیجتے ہیں, ان کی مجبوریاں ہیں, ان کی فیملیز یہاں پر ہیں, بینکنگ چینل کے تھرو پیسہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اب گرے مارکیٹ بھی ختم ہو گئی ہے. یہ تو ڈیٹیلز ہے نا. اگر ہاں نہیں, ڈیٹیلز میں ہی بات کر رہا ہوں, ڈیٹیلز بات پر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایسی کال نہ دیں جس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کا بھی کہیں, امپلیمنٹ ہو بھی نہ اور اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. دیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے, یہ 13 کے بعد دیکھیں گے اس میں کیا اور آنا ہے, کیا چیزیں آنی ہے, ریمیٹنس کال دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ 13 کے بعد کیا ہوگا. نہیں کوئی ایسا نہیں. انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی بات کی ہے, سول ڈس اوبیڈینس کی بہت پرتیں ہیں, اس کے مطابق آگے چلیں گے. اینڈ ریسٹ ایشور عمران خان کی کال پہ بہت افیکٹو سول ڈس اوبیڈینس ہوگی. اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ حکومت سے اب کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ پہلے ایک پوائنٹ آف ویو رہے کہ جو ان کو لے کر آئیں, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, حکومت سے نہیں کریں گے. نہیں تو کر لیں, یہ تو رانا صاحب بتا دیں ہمیں کہ نقوی صاحب جو ہیں ان کے بندے ہیں یا ان کے بندے ہیں, ہمیں کیا پتا. اچھا, کسی اسٹیج پہ فواد صاحب, کیونکہ اگر آپ کی ملاقات بھی, کوئی ایسا پروپوزل حکومت کی طرف سے تھا کہ ٹھیک ہے ابھی احتجاج ختم کریں, 2-3 ہفتے بعد عمران خان کی رہائی کا بھی بندوبست کریں گے, کوئی ایسا پروپوزل کسی پوائنٹ پہ دیا گیا؟ میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ کافی قریب تھے معاملات, اور انفارچونیٹلی صرف ٹیمز کے ان ایکسپیرینس کی وجہ سے کنکلوڈ نہیں ہو سکا.